میر صاحب بہت بہت شکریہ. سر یہ ہوا کیا ہے کہ تمام صورتحال ہوئی کہ اتنا بڑا احتجاج، اتنا بڑا دھرنا جس کی بہت زیادہ ہائپ پورا 2 روز تک وہ چلتے رہے اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچے اور ودن 3 آورز وہ بھی یہاں پہ اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. تو میں تو کیونکہ وہاں پہ صبح 11 بجے سے لے کے اور رات کے 11:30-12 بجے تک موجود تھا، اور میں نے جو پی ٹی آئی کے جو مارچ میں لوگ آئے تھے ان کے درمیان بھی میں نے گھوم پھر کے بات چیت ان سے بھی کی، سیکورٹی فورسز والوں سے بھی بات چیت کی. تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ تو کسی کی جیت ہے، نہ کسی حکومت کی جیت ہے، اور نہ ہی کسی پارٹی کی ہار ہے. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بہت بڑی شکست ہے، فیلئر ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 26 نومبر کا دن ہے، اس دن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے کر رہے ہیں جی کہ علی مین گنڈا پور بھگوڑا ہے، بھاگ گیا، اور پہلے بھی بھاگتا تھا پھر بھاگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ گنڈا پور سے بھاگ گئے. لیکن وہ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں، آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی، آپ نے سندھ سے پولیس بلائی، آزاد کشمیر سے پولیس بلائی، رینجرز بلائی، ایف سی بلائی، اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلا لی. اور اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے کنٹینرز کے ساتھ بھر دیا، سارے راستے آپ کے بند تھے. اور کچھ جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا کہ 300 400 جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ دیواریں بنا کے کھڑے تھے. تو پی ٹی آئی والے اندر کیسے آ گئے؟ اور ایگزیکٹ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اس وقت میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا، اور میں نے خود دیکھا. یہ افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کنٹینرز پہ پوزیشنیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سیکورٹی فورسز کے جوان، انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی والے یہاں آ گئے ہیں، ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں، تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا آرڈرز تھے کہ انہوں نے گولی اس وقت چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی، لیکن انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ہاتھ ملائے. میرے پاس فوٹیج موجود ہے ان چیزوں کی. ہاتھ ملائے، خود ان کو کنٹینرز پہ چڑھایا اور اپنا اسلحہ اٹھا کے نیچے اترے اور چلے گئے. اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کہا جی کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ڈی چوک کو، آپ بھی ادھر آ جائیں. لیڈرشپ جو ہے وہ چائنا چوک میں اس نے بریک لگا دی اور اس نے کہا جی کہ ابھی ہم نے آگے نہیں آنا. تو ہم بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو میں بھی جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا، کیونکہ گاڑی پہ تو جا نہیں سکتے تھے، راستے بند تھے. میں چائنا چوک پہنچا اور میں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا، ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، کافی سارے لوگ مجھے ملے کہ بھئی آپ آگے کیوں نہیں جا رہے. انہوں نے کہا جی ہمیں جو مین جو ٹرک ہے نا، کنٹینر ہے، وہاں سے ابھی تک آرڈر نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک ہم نہ کہیں آپ نے ڈی چوک نہیں جانا. میں نے کہا جو ڈی چوک میں یہ سینکڑوں لوگ پہنچ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایڈوانس پارٹی ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ. جب کہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انصاف یوتھ کے لوگ تھے، آئی ایس ایف کے لوگ تھے. تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. لیکن جو کراؤڈ تھا اس نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا. اب جب لیڈرشپ جو ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچ رہی تھی تو جو کراؤڈ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں نہیں پہنچا، اور وہاں پہ 200-250 لوگ ہی تھے ڈی چوک میں. تو جب سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ ڈی چوک پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور تمام پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے، تمام ٹی وی چینلز، انہوں نے یہ خبر بریک نہیں کی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں. یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر جب 25-30 منٹ گزر گئے، اس کے بعد پھر اچانک رینجرز والے جو ہیں وہ دوبارہ کنٹینرز کے پیچھے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہیں، آہستہ آہستہ آگے آئے ہیں، دوبارہ کنٹینرز پہ چڑھے ہیں اور انہوں نے پش کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی والوں کو. اس میں 1.5-2 گھنٹہ ان کو لگا ہے، اور شام تقریباً 5 بجے تک انہوں نے صرف ڈی چوک جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا. اب 5 بجے جب ڈی چوک کنٹرول میں لیا تو اب یہ جو 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے، اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں، اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے
میں ان کو بھی ملا ہوں. تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. مجھے کوئی ایسا زخمی نہیں ملا جس کو کہ کوئی کلاشن کوف کی یا رائفل کی گولی لگی ہو. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب, کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل ڈی چوک کے پاس ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجھائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے, آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی گئیں کہ تھوڑی دیر میں آپریشن ہونے والا ہے. اور اب اس میں دوبارہ جو ہے میں پھر کراؤڈ میں چلا گیا. جب میں دوبارہ کراؤڈ میں گیا تو وہاں پر اب اندھیرا بھی ہو چکا تھا, اور تقریباً 9 بجے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم پی ایز, ایم این ایز اور جو ان کے قائدین ہیں, جو مرکزی قائدین تو میں نہیں کہوں گا, وہ تو مجھے نہیں مل رہے تھے وہاں پہ, ان کے درمیان ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی. پھر ڈبیٹ تلخ کلامی میں بدل گئی اور تلخ کلامی گالی گلوچ میں بدل گئی, کیونکہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا, اب انہوں نے سیدھی گولیاں چلانی ہیں, آپ ادھر سے چلے جائیں. ورکر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا آپ نے ادھر سے نہیں جانا, عمران خان کو کے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا. تو وہ جو ایم پی اے ایم این ایس تھے بیچارے, وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے. اور پھر اچانک جو مین کنٹینر تھا جو پیچھے کھڑا تھا اس میں آگ لگ گئی, اور پھر لوگوں نے بتایا جی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اور علی مین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں. تو گولیاں چل رہی تھیں, کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے, لیکن جب اس ورکر کو پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور اور باقی جو قائدین ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں, تو پھر ان کے پاس کیا بچا. وہ بھی بیچارے پھر بھاگ گئے وہاں سے, گاڑیاں بھی چھوڑ گئے, موٹر سائیکلیں بھی چھوڑ گئے. اور ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ جو 26 نومبر کا دن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی کا دن نہیں ہے, یہ صرف حکومت کی ناکامی کا دن نہیں ہے, یہ تمام ریاستی اداروں کی ناکامی کا دن ہے. خاص طور پہ جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ جوڈیشری نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ادھر احتجاج نہیں کریں گے. ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئے, تو کدھر گئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریٹ اب کدھر گئی؟ کیا اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے 10-15 ہزار لوگوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں گے؟ میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی. میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. اور ریاستی ادارے جن کے بارے میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا, تو میرے سامنے کی بات ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہنچے تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے. بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے. تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے, سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں, اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں, تو افسوسناک بات ہے کہ رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں اس میں, پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو اس میں جو مجھے اب خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چارج کراؤڈ تھا, میں نے صحافتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے. اس میں جو نوجوان تھے وہ پہلے تو حکومت کو گالیاں دے رہے تھے, لیکن رات کو 11-11:30 بجے وہ اپنی قیادت کو گالیاں دے رہے تھے. پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے, جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے, نام لے کے سیکرٹری انفارمیشن کو گالیاں دے رہے تھے, کیونکہ ان میں سے کوئی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کھڑی ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں. جب بشرا بی بی بھی چلی گئی وہاں سے تو انہوں نے پھر ان کے بارے میں بھی کافی مغلظات بکیں. تو جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں, اتنے چارج ورکر جو مرنے مارنے پہ تیار تھے, وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مایوس ہو جائے نا, تو کچھ تو گھر بیٹھ جائیں گے, لیکن کچھ کیا کریں گے, وہ شدت پسندی کی طرف چلے جائیں گے, وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے, وہ پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑیں گے اور شدت پسند تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے. اس لیے حکومت کے وزراء بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں. اور یہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ جوابی طور پہ آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے, تو اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس وقت سے ڈریں کہ جب اس کراؤڈ میں سے جو 1 یا 2% بھی جو ہیں
وہ پارٹی چھوڑ کے کہیں دوسری طرف چلے گئے تو پھر وہ مجھے تو کہہ رہے تھے بہت سے نوجوان کہ اب ہم ادھر دوبارہ آئیں گے اور ادھر آگے وہی کچھ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. میر صاحب آپ نے کہا کہ تمام قیادت کو جو تھا انہوں نے برا بھلا کہا. بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، عمر ایوب، یہ سب کے سب کہاں تھے؟ یہ کس جگہ پہ تھے؟ ان کے یہ صرف ٹویٹر تک محدود تھے کہ وہاں پر بیانات جاری کر دیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ کوئی ایسا رول نہیں پلے کر سکے، کوئی بات چیت نہیں کر سکے. جب ان کو کہا گیا کہ سنگجانی کے پاس جائیں، اس وقت تو یہ ضد کر کے کہا کہ جی ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے، اور جب ڈی چوک پہنچ گئے تو وہاں سے پھر واپس ہو گئے. اس کے پیچھے کیا سین تھا؟ کہ کیا عمران خان نے بھی سنا ہے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی سنگجانی کی اجازت دے دی تھی لیکن وہاں نہیں گئے. تمام لیڈرشپ نے آخر کیا کیا؟ کہ کیا ان کے اوپر کوئی ایجنسیز ان کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہی تھی، حکومت اثر انداز ہو رہی تھی، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے بھی جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں تھے تو مئی 2022 میں وہ خود قیادت کر کے ایک جلوس لے کے اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے. اس وقت وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب. تو انہوں نے اس جلوس کو آگے نہیں آنے دیا تھا. اس وقت بھی طاقت کا بیجا استعمال ہوا تھا لیکن اتنا استعمال نہیں ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 25 نومبر کی رات کو جو مذاکرات ہو رہے تھے محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کے پی ٹی آئی والوں سے، اس میں تو یہ طے پا گیا تھا جی کہ سنگجانی میں ہم جلسہ کر لیں، لیکن اس کو نہیں تسلیم کیا بشرا بی بی نے، اور انہوں نے کہا میں نے ڈی چوک جانا ہے. تو جب بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے تو ورکر جو ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے آیا ہے، صرف خیبر پختونخوا سے نہیں آیا. اور ورکرز کی جو اکثریت ہے وہ غیر مسلح تھی، پرامن لوگ تھے. ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں جلاؤ گھراؤ بھی کیا ہے، لیکن اعلان کس کا تھا کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آنا؟ بشرا بی بی کا. تو یہ سارے لوگ جن کا نام آپ لے رہے ہیں یہ تو پہلے بھی کبھی مجھے نہیں نظر آیا کہ انہوں نے جو کہا ہو وہ کیا بھی ہو. یہ کسی فیصلہ سازی میں تھے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں نا کہ جب گوہر صاحب اور بیرسٹر صاحب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آ کے عمران خان سے ملاقات کے بعد آ کے کہا کہ جی وہ ہم سنگجانی میں جلسے کے لیے تیار ہیں، اور بشرا بی بی نے وہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے سے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان طے ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو آگے کہیں بھی کہ ڈی چوک نہیں جانا تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو رات 10:30 پونے 11 کے قریب یہ میسج دیا گیا کہ فی الحال آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کو بھی ہم فیس سیونگ دیتے ہیں، آپ ہمیں فیس سیونگ دیں، ہم کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بڑا ریلیف ضرور دے دیں گے. تو اس کے بعد پھر بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے علی مین گنڈا پور سے کہا کہ آئیے اب چلیں. تو اب اس میں بہت سے ابھی بھی سوالات ہیں جس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ جو کنٹینر تھا ان کا اس میں آگ کیسے لگی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگ خود بخود لگ گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے خود آگ لگائی گئی ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناراض ورکرز نے آگ لگائی ہے. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناراض ورکر نے آگ لگائی ہے. جب ان کو ورکرز کو پتہ چلا کہ یہ ادھر سے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے کنٹینر کو آگ لگا دی. بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈی چوک تک جانا ہے اور وہاں سے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. تو عمران خان تو رہا نہیں ہوئے اور بشرا بی بی وہاں سے چلی گئیں. اب یہ سوال جو ہے یہ آپ کو بشرا بی بی سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی جو سیاسی زندگی کا پہلا ایڈونچر کیا، ایک جلوس کی قیادت کی، آپ بڑی کامیابی کے ساتھ تمام رکاوٹیں توڑتی ہوئی اسلام آباد میں داخل ہو گئیں، رات 11 بجے تک آپ وہیں پہ کھڑی رہیں. آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ وہاں سے علی مین گنڈا پور کے ساتھ مانسہرہ جا کے آپ نے بریک لگائی؟ تو یہ تو اب آپ کو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں، لیکن ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے آنے والے دنوں میں مزید پرابلم نظر آ رہے ہیں. سر پرابلم تو بالکل ہوں گے، لیکن یہ جو بشرا بی بی کا جو فیصلہ تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو کتنا ڈیمیج ہوگا؟ اس کے ورکرز کو ابھی عمران خان پھر اندر ہیں، جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ لگاتار ان کے احتجاج کا سلسلہ جاری رہا. کیا اب خیبر پختونخوا کے لوگ ان کے ساتھ دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب ایک اور بات بتا دیں کہ ہمیں جو زیادہ نظر آئے وہ خیبر پختونخوا سے ہی تھے، پنجاب سے کم تھے، گلگت بلتستان سے بھی، یا آپ نے کہا سندھ سے
باقی موجود تھے لیکن کم تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں اتنا بڑا ووٹ بینک ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں نکال سکے اپنے عوام کو؟ کیوں؟ میرے فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ 21 یا 22 نومبر کو لاہور گئے تھے ایک شادی میں, تو وہ آج صبح تک واپس نہیں آ سکے. تو میں اگر ان سے کہوں کہ تم لاہور گئے تھے, تم نے شادی میں شرکت کرنی تھی, اگلی صبح واپس آنا تھا, اب واپس کیوں نہیں آ سکے, تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. صاحب سب کو پتہ ہے کہ راستے بند تھے, اور پیدل تو کوئی لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا, پیدل کوئی گجر خان سے اسلام آباد تک نہیں آ سکتا. لیکن سر وہ ثوابی سے اسلام آباد تک تو آئے نا, خیبر پختونخوا. وہ تو رکاوٹیں ہٹا کے آئے نا, وہ تو, اور ان کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے کارکن نہیں تھے, ان کے ساتھ صوبے کا چیف منسٹر تھا جس کے ساتھ حکومتی مشینری بھی تھی. بالکل, یہ مجھے نہیں پتا حکومتی مشینری تھی یا نہیں تھی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا. وہ رسوں کے ساتھ کنٹینرز کو باندھتے تھے اور پھر کراؤڈ ان کو کھینچتا تھا اور کنٹینر ہٹ جاتا تھا. تو یہ اب ایک فرق تو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو راستہ بنایا خیبر پختونخوا کے کارکنوں نے, جو راستہ بنایا اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کا, تو اس کراؤڈ کے ساتھ کراچی کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, تھرپارکر کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, آزاد کشمیر کے بہت سے لوگ میں نے ادھر دیکھے ہیں جو داخل ہوئے, خود اسلام آباد کے بہت سے لوگ آئے. میں نے اسلام آباد کی خواتین کو دیکھا ہے, پانی کی بوتلیں لوگوں میں بانٹ رہی تھیں. تو ٹھیک ہے خیبر پختونخوا کے لوگ زیادہ تھے, لیکن پورے پاکستان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے, کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے یا ٹی ٹی پی کے ورکر نہیں تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے. ان کے پاس پانی کی بوتلیں تھیں, کچھ کے پاس گلیلیں تھیں. تو اس دن سے ڈریں جب ان میں سے 1 یا 2% بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہی کریں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے. لیکن کیا یہ دوبارہ واپس آئیں گے سر؟ دیکھیں, یہ تو مئی 2022 میں جب عمران خان کراؤڈ کو واپس لے گیا تھا, کون لے کے گیا تھا؟ عمران خان. تو اس وقت بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ختم شد, ٹھیک ہے جی, اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو وہ بار بار واپس آتے ہیں. یہ ایک ان کی اب عادت بن گئی ہوئی ہے. ان کو جن لوگوں نے 2014 میں دھرنے دینے کی عادت ڈالی تھی, اب وہ لوگ تو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ سارے پرابلم کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں. انہوں نے ایک بری لت ڈال دی ہے پی ٹی آئی کو. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس لت کا شکار ہو چکی ہے, اور 26 نومبر کی رات کو گولیاں چلیں, وہ واپس چلے گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ واپس آئیں گے, لیکن اگر یہ دوبارہ واپس آئیں گے, کس طرح واپس آئیں گے یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کس طرح واپس آئیں گے. لیکن بہتر یہی ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے اب اپنی ضد چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. میر صاحب ہمارے ساتھ تھے, بتا رہے تھے کہ 26 نومبر کی رات جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کی بھی فتح نہیں, بلکہ یہ ریاست کی اور تمام سیاسی جماعتوں کی ناکامی تھی کہ وہ اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے. وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے.